الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی اس آیت کے اندر ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے کہ what is the purpose of my life، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں آپ کو انشاءاللہ کچھ وہ انڈیکیٹرز بتاؤں گا جن کی بنیاد پہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ صحیح راستے پہ چل رہی ہے کہ نہیں، تاکہ آپ لوگ خود اس چیز کو دیکھ لیں کہ جو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں اس پوائنٹ سوچا ہے کہ ان بنیادوں پہ میری زندگی بامانی ہے، کیا وہ پوائنٹس درست ہیں کہ نہیں۔ تو سب سے پہلی بات، سب سے پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور ایک ہم اپنی زندگی کا کچھ ایم سیٹ کرتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی کہ پرپز آف لائف اور ایم آف لائف یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے چاند ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاند کو کیوں پیدا کیا؟ جیسے قرآن کی آیت ہے نا یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس، اللہ تعالیٰ نے اس کو گھڑی کے پرزوں کی طرح چاند اور سورج کو اس دنیا کے ارد گرد اس لیے گھمایا ہے کہ ہمیں ہمارے وقت ٹائمنگ کا پتہ چلتا رہے، مہینوں کا اور دنوں کا ہم حساب کتاب لگائیں۔ تو چاند کو ایک مقصد بتا دیا گیا، تمہارا یہ مقصد ہے اور تم نے اس دنیا کے گرد چکر لگانے ہیں۔ کیا چاند نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا؟ کیا سورج اپنے وقت سے پہلے کبھی نکل گیا ہے؟ کیا زمین جس کو اللہ تعالیٰ نے، آپ لوگوں نے اگر سائنس پڑھی ہے تو زمین کے اندر ایک گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ کے رکھی ہوئی ہے، کیا زمین نے کبھی انکار کیا ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہ ابھی میں اپنی گریویٹیشنل فورس نہیں رکھوں گی اپنے اندر؟ اور اگر وہ ایک لمحے کے لیے اس چیز کا انکار کر دے تو یہ جو مٹی کی گیند کے اوپر ایک سارا ایک نظام زندگی چل رہا ہے، کیا کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ قائم رہ سکتی ہے؟ سب بکھر جائے گا، ادھر ادھر ہو جائے گا۔ ایسے ہی انسان الٹ جائیں گے، بلڈنگز ٹوٹیں گے، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا ہے کہ تیرے یہ کام ہیں جو تو نے کرنا ہے، تجھے اس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے ایک مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، اس نے ایک واشنگ مشین بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا واشنگ مشین کوئی اور کام بھی کرے گی؟ کیا وہ گرائنڈنگ کے کام شروع کر دے گی کرنا؟ اور یہ کون بتائے گا کہ واشنگ مشین کس مقصد کے لیے بنی ہے؟ یہ وہی مینوفیکچرنگ کمپنی بتائے گی نا کہ یہ جو ہم نے گیجٹ بنائی، یہ جو ہم نے مشین بنائی ہے، اس کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے کہ یہ چیزوں کو گھمائے گی یا کپڑے دھلنے کے لیے ہیلپ کرے گی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو خالق ہیں ہر چیز کے، وہ بتائیں گے کہ کس نے کیا کرنا ہے، سورج نے کیا کیا ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے، ہواؤں نے کیسے چلنا ہے۔ ایک بیج جو ہم زمین کے اندر بو دیتے ہیں، کتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہواؤں کا ڈپارٹمنٹ ہیلپ کرتا ہے، پانی کا ڈپارٹمنٹ اس کی ہیلپ کرتا ہے، سورج تپش پہنچاتا ہے تاکہ اس کو کچھ ہیٹ ملے گی تو اس کے اندر سے پودا نکلے گا۔ یہ سارے ڈپارٹمنٹس جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، یہ سب اپنا اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک انسان جس کو اختیار دیا، اشرف المخلوقات بنایا اور پھر اختیار دیا، تو انسان اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مقصد کو بھول بیٹھا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر بتا رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ وہ ہمیں راضی کریں. نمبر 1 چیز ہمارے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے, زندگی کا ہماری مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اسی طرح سے سورہ ملک کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا؟ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ جو زندگی اور موت کا ہم نے کھیل بنایا ہے نا, تم دیکھتے رہتے ہو ارد گرد کوئی جی رہا ہے کوئی مر رہا ہے, تمہیں بھی اب زندگی ملی ہے, تمہیں پرفارم کرنے کا وقت ملا ہے اس دنیا کے سٹیج پر. تو یہ سب کچھ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرے گا, کون ہے جو اچھے کام کر کے اللہ کو راضی کرے گا. تو پہلی چیز جو آج کے اس پروگرام کے اندر ہم نے ابھی تک سیکھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا, اور ہمارا مقصد زندگی ہم نہیں ایک دوسرے کو بتا سکتے. ہمارا مقصد زندگی ہمارا خالق بتائے گا, جس نے یہ ساری کمپلیکس مشین بنائی ہے وہ بتائے گا اس کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. تو اس رب ذوالجلال نے تو یہ فرمایا ہے کہ تمہیں ہم نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ تم صرف اور صرف اس چیز میں لگ جاؤ کہ تم مجھے راضی کرو اور میری عبادت کرو. لیکن دوسرا پوائنٹ جو آپ لوگوں کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں جب یہ زندگی ملتی ہے تو ہمارے بھی کچھ گولز ہوتے ہیں. کچھ ہماری ہیلتھ کے گولز ہوتے ہیں, جیسے ہم چاہتے ہیں جی ہم فٹ ہو جائیں. کچھ ہمارے کیریئر کے گولز ہوتے ہیں, ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے, کوئی چاہتا ہے میں انجینئر بن جاؤں, کسی کے والد صاحب کا بزنس ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کے بزنس مین بن جاؤں. کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ جائیں تو یہ آپ کی زندگی کا ایک کیریئر کا گول ہے. سمجھ لیں گے ایک بڑا دائرہ تھا پرپز آف لائف, زندگی, اس کے اندر ایک چھوٹا گول ہے کیریئر, کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں. لیکن اگر یہ کیریئر کا گول اتنا پھیلنا شروع ہو جائے کہ یہی مقصد زندگی بن جائے تو وہ خسارے کا کام شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک شخص ہے وہ بزنس مین بننا چاہتا ہے یا بزنس مین ہے, وہ صبح کے وقت 8 بجے یا 7 بجے اپنے بزنس پہ چلا جاتا ہے اور وہ رات کو 11 بجے تک اپنے اسی بزنس پہ رہتا ہے, اور اس میں نہ وہ نمازوں کا خیال کرتا ہے نہ وہ مختلف اور ریلیشن شپس کا خیال رکھتا ہے. یعنی کہ وہ اچھا کاروباری, اچھا بزنس مین تو بن جاتا ہے لیکن اچھا بیٹا, اچھا باپ, اچھا بھائی, اچھا پڑوسی نہیں بن پاتا. یعنی کہ اس نے اپنا جو کیریئر ہے, فار ایگزامپل اس نے سوچا کہ میں نے پاکستان کا بہت بڑا بزنس مین بننا ہے, اس کی دوڑ کے اندر جو اس کا زندگی کا مقصد تھا اس کو وہ پیچھے کر دیتا ہے اور اس چھوٹے دائرے کو بڑا کر کے اپنی پوری زندگی کا مقصد یہ بنا لیتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے یا میں نے پیسہ بہت زیادہ کمانا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے فساد برپا ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے وہ گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک شخص جو یہ اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے کہ میں نے بہت امیر بننا ہے, بہت پیسہ کمانا ہے, ہوتا کیا ہے جب وہ اس گول کے پیچھے لگ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پھر میں جہاں سے بھی پیسہ ملے میں کماؤں. وہ پھر دوسرے کو دھوکہ دینا جو ہے وہ ایک عام سی بات سمجھتا ہے. یہ میں آپ کو کوئی انوکھی بات نہیں بتا رہا. ہماری سوسائٹی میں لوگ ہیں نا جو دوائیوں کے اندر بھی ملاوٹ کرتے ہیں پیسہ کمانے کی خاطر, زیادہ بچت کی خاطر, کھانے کی چیزوں کے اندر ملاوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ نے لوگ دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے اپنے ارد گرد؟ لوٹ مار کرتے ہیں, لوگوں سے سنیچنگ کرتے ہیں, موبائل چھینتے ہیں. کیوں چھینتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا ہوتا ہے کہ میں نے پیسہ بہت کمانا ہے, میرے پاس پیسہ آنا چاہیے. ہاں اس کے لیے کسی کی عزت جائے, کچھ جائے, کسی کا مال لوٹے, کسی غریب کا ہو, کسی کا ہو, مجھے بس پیسہ چاہیے. اس طرح سے یہ فساد پیدا ہوتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا کیریئر یہ بنا لیا ہے اور اسی کو اپنی زندگی بنا لی ہے کہ میں مشہور ہونا چاہتا ہوں. تو اب اس مشہوری کی خاطر وہ کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرے گا.
یعنی کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ابھی ادھر کہ ایک شخص نے جو اپنا کیریئر بنایا ہے، کیریئر کا جو گول ہے، اس کو پرپز آف لائف سے، زندگی کے مقصد کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا، ان لوگوں کی مثال دے رہا ہوں، تو اس سے کیا ایشو پیدا ہوتا ہے؟ ایک شخص مشہور ہونا چاہتا ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر لوگ مشہور ہونے کے لیے ویڈیو بنا دیتے ہیں، ایسی ویڈیو بھی بنا دیتے ہیں جس میں وہ دوسرے کی بھی کئی دفعہ عزت کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ کئی دفعہ اپنی بھی عزت کا خیال نہیں رکھتے، اور ایسی فضول اور گھٹیا اور بے حیا قسم کی ویڈیو بھی بنا دیتے ہیں تاکہ صرف اور صرف وہ مشہور ہو جائیں۔ تو کیا انہوں نے اپنے کیریئر کو اپنے زندگی کے مقصد کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے؟ نہیں۔ اصل میں کامیاب لوگ وہ ہوں گے، بامعنی اور میننگ فل لائف وہ لوگ گزاریں گے جو اپنے کیریئر کے گول کو کنیکٹ کریں گے اپنے پرپز آف لائف کے ساتھ۔ جس نے ان چیزوں کو ڈسکنیکٹ کر دیا، یعنی کہ اپنے ایم آف لائف اور پرپز آف لائف کو الگ الگ سمجھ لیا، وہاں پر پھر فساد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان پھر رشتوں کا خیال نہیں رکھتا، انسان ڈاکٹر تو بن جاتا ہے لیکن اچھا باپ نہیں بن پاتا۔ کوئی خاتون بہت بڑی ڈاکٹر تو بن جائے گی لیکن اچھی ماں نہیں بنے گی۔ کوئی بچہ جو ہے وہ شاید نمبرز تو ایگزام میں بہت زیادہ لے لیتا ہے لیکن اچھا بیٹا نہیں بن پائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو آج کے اس پروگرام میں میں نے آپ کو بتائی وہ یہ کہ ہم نے جو بھی زندگی کا کیریئر سلیکٹ کیا یا اپنا ایم بنایا ہے، ایمز میں نے آپ کو بتایا، ایک تو جیسے اس حوالے سے کیریئر کا کوئی گول آپ نے سیٹ کیا، کوئی آپ نے اپنے آپ کو اسمارٹ کرنے کے لیے کوئی ایکسرسائز کا کوئی گول سلیکٹ کیا، یا مثال کے طور پر کوئی بھی اپنی زندگی چھوٹے، چونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گولز ہوتے ہیں مختلف فیلڈز کے اندر، پڑھائی کا کوئی گول سیٹ کیا کہ مثال کے طور پر میں نے ایگزام آنے سے 1 مہینہ پہلے اپنی ریویژن مکمل کر لینی ہے، لیکن اس گول کے اندر اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا، اس نے وقت پہ نماز نہ پڑھی، اس نے ماما پاپا کا کہنا نہ مانا، اس نے اچھا پڑوسی ہونے کا حق ادا نہ کیا، تو کیا ہوگا؟ پھر وہ اپنی لائف تو وہ گزار رہا ہے، اپنے کیریئر کو تو وہ جیت لے گا لیکن اپنی زندگی کو ہار جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے بہت پیسہ کمایا، اس کے بعد آخر کار چونکہ ان کی زندگی کا ایک جو مقصد تھا وہ تھا میں نے ایک بہت بڑا گھر بنانا ہے، میں نے اپنا مکان بنانا ہے، اس کی خاطر انہوں نے ہر کوشش کی، گھر والوں کے وقت کو سیکریفائز کر دیا، بچوں کے وقت کو سیکریفائز کر دیا کہ ہم بس میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ میں مکان بنا لوں۔ انہوں نے مکان تو بنا لیا لیکن وہ مکان گھر نہ بن سکا، کیونکہ وہ اس مکان کے مالک تو بن گئے لیکن اچھے باپ نہ بن سکے، اچھے بھائی نہ بن سکے، اچھے بیٹے نہ بن سکے۔ کیوں؟ ہوا کیا تھا؟ پرابلم یہ ہوا تھا کہ اس گول کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا مقصد زندگی بھلا دیا تھا۔ ایک میننگ فل لائف کے انڈیکیٹرز میں سے پہلا انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے زندگی کے مقصد کو تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو سورہ ملک کی بھی آیت بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے، زندگی اور موت کا اس سلسلہ اس لیے بنایا تھا کہ جان سکیں کہ کون اچھے کام کر رہا ہے۔ یہی موضوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافی جگہوں پہ دہرایا ہے، جیسے سورہ کہف کے اندر بھی اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے جو دنیا کے اوپر مختلف زینتیں بنائی ہیں نا، یہ جو تمہارے ارد گرد سامان بنائے جن کو تم یوز کرتے ہو، یہ جو مال و دولت کا ایک سلسلہ ہم نے بنایا ہے، یہ بنایا اس لیے کہ ہم چیک کریں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے، کون ہے جو اچھا بھائی بنے گا، کون ہے جو اللہ کا اچھا بندہ بنے گا۔ وہ اپنی کامیابی کی دوڑ میں اللہ کو بھلائے گا نہیں، ساری زندگی کامیابی کو ڈھونڈتے رہے، حالانکہ روزانہ مؤذن آواز لگاتا تھا حی علی الفلاح حی علی الفلاح، ساری زندگی ہم ڈھونڈتے رہے کامیابی کدھر ملے گی، سکسیس کیسے، میرے ایگزام میں نمبر کیسے اچھے آئیں گے، میں اچھا بزنس مین کیسے بن سکوں گا، میں اچھا ڈاکٹر کیسے بن سکوں گا، میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں، کیسے ہو سکتا ہوں۔
روزانہ آواز لگتی تھی حی علی الفلاح حی علی الفلاح، ادھر سکسیس ہے بیٹا، ادھر آؤ. جو تمہارا خالق ہے وہ تمہیں بتائے گا نا تم کامیاب کیسے ہو سکتے ہو. لوگ تو اس چیز کو نہیں ڈیفائن کریں گے کہ تمہاری سکسیس کیا ہے. اگر تم اس چکر میں چلے گئے، لوگوں کی باتیں سنی یا اپنے ذہن کے مطابق سمجھا، تو پھر تمہارا مقصد زندگی پیچھے رہ جائے گا اور تم کامیاب دنیا میں شاید نظر میں، لوگوں کی نظر میں ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ، بہت بڑے بزنس مین بن جاؤ، لیکن تم کیریئر کو تو جیت جاؤ گے، اپنی زندگی ہار جاؤ گے. یہ 20-30 سال کی زندگی کے لیے جو سارا کھیل کھیلو گے نا، وہ ادھر ہی رہ جائے گا. 20-30 سال کے بعد وہ ابدی کامیابی نہیں بن سکے گی. ٹھیک ہے، تو یہ کنیکشن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا. دوسری بات یہ، ایک شخص جو اپنی بامانی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کا انڈیکیٹر ایک یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے گا کہ میں اپنے آپ کو کتنا وقت دیتا ہوں، میرے لیے اپنی لائف کتنی زیادہ، میرے لیے اپنے بارے میں جاننا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ مجھے غصہ کیوں آتا ہے، میں پریشان کیوں رہتا ہوں، مجھ سے لوگ خوش ہیں یا نہیں ہیں، میں لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث تو نہیں بنتا، میرے اسکل سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، میرے علم سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا ہے. وہ ذرا اپنے بارے میں بھی غور و فکر کرتے ہیں. یہ سیکنڈ انڈیکیٹر ہے اس چیز کا کہ آپ جانیں کہ آپ کی زندگی صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے کہ نہیں، کہ آپ اپنے آپ کو تو جانیں. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں کہ کیوں وہ غار حرا کے اندر بیٹھتے تھے، اکیلے کیوں بور نہیں ہوتے تھے وہاں پر. آخر کیا چیزیں تھیں جو ان کو بور نہیں ہونے دیتی تھیں، اور ہم تو 2 منٹ میں بور ہو جاتے ہیں اگر انٹرنیٹ 2 منٹ کے لیے ڈسکنیکٹ ہو. وہ غور و فکر کرتے تھے کہ مجھے اللہ نے ادھر کیوں بھیجا ہے، مجھے جو زندگی میں بھیجنے کا جو مقصد ہے اس کو میں نے کیسے پورا کرنا ہے، میں نے کیسے ایک اچھا انسان بننا ہے. جب تک کوئی انسان اپنے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا، وہ ایک بامانی زندگی نہیں گزارتا، میننگ فل لائف اس کی نہیں ہے. تیسرا انڈیکیٹر جو میننگ فل لائف کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے، اللہ کے ساتھ اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. یعنی کہ اس کو جاننا چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں سے وقت نکالنا ہے کہ وہ یہ جانے کہ میرا رب کون ہے، وہ اس ذات کے جو نام ہیں ان کی ڈیپتھ کیا ہے، وہ کس لیول کی ذات ہے جس کو چھوڑ کر میں دوسروں سے مدد مانگتا ہوں، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوں. اس ذات کے بارے میں جاننا، اس کی صفات کے بارے میں جاننا، یہ ہمارا فرض ہے. اپنے خالق کے بارے میں جانے بغیر کوئی بھی شخص بامانی زندگی نہیں گزار سکتا. یہ بامانی زندگی گزارنے کا نیکسٹ انڈیکیٹر میں نے آپ کو بتایا. الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين